اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلت انت وسیلت یدرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس درود کے صدقے امت مسلمہ پہ، ہمارے ان بہن بھائیوں پہ جو اس وقت فلسطین میں، غزہ میں صہیونیوں کی بربریت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات پہ رحم کرے، کیونکہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو توفیق دے، ان کے اندر قوت ایمانی پیدا کر، تاکہ وہ ان لوگوں کی آواز بن سکیں، ان کا جو ہے ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ لیکن بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری جو غیرت ایمانی ہے وہ بہت کمزور ہے لیڈرشپ کی حد تک۔ جذبے سے ابھی آپ کوشش کر کے دیکھیں، اعلان کر کے دیکھیں کہ جہاد ہے، یقین کریں سڑکوں پہ نوجوانوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ سچ کہا ہے کسی نے، میں نے پڑھا، سچ کہا ہے کسی نے کہ اسلام کے جب حساب ہوگا، جب اگلے جہان جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہاں پہ حقوق العباد جو ہے وہی فیصلہ کن ہوں گے۔ نہ تو روزہ رکھنے سے جنت فرض ہو جاتی ہے کہ جی ملنی ہے، واجب ہو جاتی ہے، نہیں۔ نہ نماز پڑھنے سے، نہ حقوق العباد سے ہوتا ہے کہ کیا آپ نے لوگوں کے حقوق پورے کیے۔ اور یہ چیز حقوق العباد میں آتی ہے کہ ہم ہمارے لیڈرز پہ، ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، ان پہ یہ بات آتی ہے، ان کے ذمہ آتی ہے کہ وہ حقوق العباد پورے کریں اور ان لوگوں کے معاملات کو دیکھیں جو اس وقت کلمے کی بنیاد پہ نسل کشی کا شکار ہیں۔ ان میں نقص تو کوئی نہیں ہے، اسی طرح دو آنکھیں، دو کان ہیں، دو ناک ہیں، سارا کچھ اسی طرح ہے، وہ چلتے ہیں انسانوں کی طرح ہیں، زبان بھی ان کے پاس ہے، لیکن بس ان میں فرق کیا ہے کہ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو نہیں اس کو ماننے والے وہ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ لیکن خاموشی ہے ہر طرف، ہمارے ملک سمیت، ہمارے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں خاموشی ہے، اس طرح کی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ ہم نے دیکھا میانمار میں مسلمانوں کی لاشیں گدوں نے کھائیں، لیکن کوئی مثبت آواز نہیں اٹھی۔ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان بچیوں کے ساتھ انڈیا میں کیا کچھ ہوا، لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، انڈین کافر پولیس والوں نے ان کو ٹھوکریں مار کے اٹھایا، ویڈیوز شیئر کی گئیں سوشل میڈیا پہ، ہر بندے نے کیا۔ نہ تو وہ سرکاری سطح پہ کہیں پہ دکھایا گیا، اور نہ ہی اس کے لیے کسی چیز کی کوئی وارننگ جاری کی گئی۔ میرے اللہ، میں آپ احباب کے طفیل جو دعا مانگتا ہوں کہ میرے اللہ ان لوگوں کو، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو امت مسلمہ کی لیڈرز ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا سا غیرت ایمانی جو ہے ان کے اندر پیدا کر، تاکہ ایک آواز ہو۔ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت موت کا مقرر ہے، وہ بستر پہ بھی، وہ گاڑی میں چلتے ہوئے بھی، سمندر میں ڈوب کے بھی، جہاز کرش ہو کے بھی، وقت موت کا مقرر ہے، اور موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ سچ ہے، زندگی موت کی حفاظت کرتی ہے۔ اس موت سے پھر کیا ڈرنا، جس کا وقت ایک مقرر ہے، تو اس زندگی میں کچھ کر جانا چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو ہمارے سلاطین تھے، جو حافظ نور الدین زنگی تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، سلطان ٹیپو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اور کہیں پہ پڑاؤ نہیں کیا، چلتے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ چیز عیاں ہے کہ کہیں پہ بھی سکوت نہیں ہوا۔ کبھی کسی غزوے میں، کبھی سریہ ہے، کبھی غزوہ، اور بعد میں ہمارے صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی جو زندگی مبارک ہے، جو ان کے جو دور ہے، اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ اسلام کی فوجیں جو ہیں وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں نبرد آزما ہوئی ہیں۔ اور دیکھیں، کیا ڈاک کا محکمہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے؟ فوجی چھاونیاں اسلام نے قائم نہیں کی ہیں؟
اسلام نے کون سی ریفارمز ہیں جو نہیں دی ہیں اس دنیا کو؟ کیونکہ ہماری کتاب تو انسان کی ابتدا سے انسان کی انتہا تک، ازل سے ابد تک پوری کی پوری زندگی کو احاطہ کرتی ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ پوری زندگی کا، پوری انسانیت کا، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کو ڈسکس کرتا ہے قرآن پاک۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی رستے میں سے کانٹا اٹھائے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، نہیں۔ کسی انسان کو اگر قتل کرنے والا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان ہی ہوگا، نہیں، یہ انسانیت کو ڈسکس کرتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ ہمارا جو ہے ہمارا رب العالمین ہے، اور ہمارا جو نبی ہے وہ رحمت العالمین ہے، رب کی ربوبیت جب تک قائم ہے، یعنی کہ ہماری رب کی ربوبیت تو قیامت کے بعد بھی ہے نا، اللہ کریم نے تو ہم سے حساب لینا ہے، وہ تو مالک ہے، خالق ہے کائنات کا، وہ تو کہکشاؤں کا بھی مالک ہے، وہ زمین کے اندر کی مخلوقات کا بھی، سمندروں کے اندر پانی کے ذرات کا بھی مالک ہے۔ اس نے تو حساب لینا ہے، ہم نے حساب دینا ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی اس میں ہم نے کیا کچھ کیا، انسانوں کے لیے کیا کیا، حقوق العباد کہاں تھے۔ یہ حقوق العباد آپ دیکھیں کہ بہت سارے غیر مسلم ممالک میں غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کا، جو اسرائیل ہے اس کے ظلم و بربریت پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جس طرح اسلام نے آواز اٹھانی ہے، جس طرح لپک کے آتے ہیں کہ جی وہاں پہ بلایا جاتا ہے کہ جی آؤ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور دیبل کراچی میں محمد بن قاسم آتا ہے، ایک پکار پہ آتا ہے، کیا اس طرح کے پکار سننے والے ہمارے لیڈرز ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ طیب اردگان صاحب آپ سے بہت ساری لوگوں کی، میرے سمیت میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسلام کے بہت اچھے لیڈر ہیں، ہماری جو ہے امیدیں وابستہ ہیں، آپ اسلام کے جو حکمران ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ کیا محمد بن سلیمان کے پاس نہیں ہے؟ ہر بندے کے پاس پاور ہے، کیا شہباز شریف کے پاس نہیں ہے؟ ہر بندے کے پاس پاور ہے، جتنے بھی ملکوں کے اسلامی ممالک کے جو لیڈرز ہیں وہ پاورفل ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، تو کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ کیا یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اسرائیل قابو نہیں آتا؟ جذبہ ایمانی تو دیکھیں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے حامی و ناصر ہوگا۔ جہاں وہ 313 سے مروا دیتا ہے، وہ جو ابابیلوں سے مروا دیتا ہے ابرہہ کے ہاتھیوں سے، تو کیا آپ لوگوں کی کوشش میں کچھ نہیں ہوگا؟ اس رمضان کے صدقے، اس رمضان کی جو برکات ہیں اور اس کی رحمتیں ہیں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ کوشش تو کریں، جنگ نہیں کرنی، میں کب کہتا ہوں کہ جنگ جا کے کریں؟ میں تو کہتا ہوں ڈائلاگ کریں اور اس کو روکیں، اگر نہیں رکتا تو پھر اسلام کے پاس تو ایک جہاد کا ہے، حکم ہے، تو پھر کریں اس کے ساتھ وہ کام کریں جو آئندہ آنے والے جو قوتیں ہیں جو اسلام میں کرتی ہیں، اسلام پہ لگاتی ہیں، ضربات لگاتی ہیں، ان کو سبق آ جائے، لوگ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکیں اسلام کی طرف۔ اس طرح کے معاملات چاہیے، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے اور اس بابرکت مہینے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، ہماری مقبوضہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی بہنیں جو قید ہیں، جہاں وہاں پہ بہت مظالم ہو رہے ہیں، بہت ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، میڈیا میں نہیں آتا، بہت کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، جب تک وہ کچھ نہیں کرے گا عوام تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر حکومت اعلان کرے کہ جی ہمیں اتنے جو دنیا چاہیے، اتنے نوجوان چاہیے، اتنے سر چاہیے، اتنے خون چاہیے، یقین کریں کہ جنہوں نے کبھی بھی، میں دعوے سے کہتا ہوں، جن لوگوں نے، جن جوانوں نے کبھی جا کے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ایک جذبہ ایمانی جو ہے کلمہ پڑھنے والے کے اندر ہے، وہ ظاہر کیا ہے؟ وہ ظاہر میں نشئی ہے، ظاہر میں وہ ایک گناہگار آدمی ہے، وہ سمگلر ہے، لیکن جب کلمے کی بات آ جاتی ہے وہ بالکل اس کے لیے کٹنے کو، مرنے کو، اپنے نبی کی شان کے لیے، اپنے نبی کی تعلیمات کے لیے کٹ مرنے کو آ جاتا ہے۔ اعلان کریں تو لائنیں لگ جائیں گی، لیکن آپ آپس میں تو بیٹھ کے سارے بھائی جتنے حکمران ہیں بیٹھ کے بات تو کریں کہ ہماری نبی کی امت جو ہے وہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ امید ہے کہ اللہ کے گھر میں کہ شاید اس آواز پہ آپ میری آواز بنے، اور لوگ جو ہیں
جو ہمارے مقتدر طبقے ہیں وہ اس بات کی طرف بھی آئیں. جزاک اللہ.